جی وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں شاید ان تک مائک پہ. جی وعلیکم السلام. جزاک اللہ آپ تشریف لائے ہو ہمارے لیے یعنی مفید گفتگو فرمائی. تو بات چیزیں آپ نے عرض کی کہ خارجی اعتبار سے آپ ان پہ قابو کر سکتے ہیں. بے حیائی جیسا آپ نے کہا کہ انسان کی فطرت میں موجود نہیں ہے. جی اور آپ نے اشارہ کیا وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم صحبت کے حوالے سے وصف نفس کے معاملے میں یہ آپ نے بتائی خارجی چیز. ایک چیز جو داخلی ہے، بے حیائی تو داخلی نہیں ہے، فطری نہیں ہے، لیکن شہوت جو ہے وہ فطری ہے. تو مہربانی فرما کے سبھی لوگوں کے لیے اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ شہوت جو فطری چیز ہے اس پہ کیسے کنٹرول کرنا ہے. میرا اشارہ ہے جی نکاح کی طرف جی اور روزے کی طرف جیسے حدیث میں جی آئے. وہ درست بات آپ نے فرمائی کہ ایک انسان میں فطری جذبہ اللہ تعالیٰ نے شہوت جس کو کہتے ہیں، جنسی خواہش جس کو کہا جائے، زیادہ آسان الفاظ میں آپ سے کہوں، وہ رکھا ہے. اور یہ مسائل حضرات صحابہ کو پیش آتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لے کر آتے تھے. تو اس میں آپ نے فرمایا نوجوانوں کو کہ تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے. ابھی ایک الگ موضوع ہے، آپ اس پہ پھر کبھی رکھیں کہ نکاح کا جو مسئلہ ہے، اور یہ آپ لوگوں کا بڑا دلچسپ موضوع بھی ہے، مجھے اس کا پتہ. میں جب کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو سنجیدہ بحث چل رہی ہوتی ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ سنجیدگی کے بعد کچھ لوگوں نے جمائیاں لینی شروع کر دی ہیں. تو بس میں نکاح کے اوپر کوئی 2 جملے بولوں تو پوری کلاس میں ایک تازگی دوڑ جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ سرنو یہ سارے تازہ ہو گئے ہیں. تو اس میں جو وہ ہے اس کا حکم ہے، اس کو ہم نے مشکل بنا دیا رسوم و رواج کی وجہ سے. اور آج وہ ایک اتنی بڑی مصیبت بن گئی ہے جو حالانکہ یہ اسلامی زندگی کے اندر یا اسلامی معاشرے میں آسان ترین چیز تھی. تو بہرحال اس کا کہا کہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر بھی میں کہتا ہوں نوجوانوں کو ہر جگہ میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس پہ ایک انقلابی قدم اٹھائیں اور ان چیزوں کو آسان کریں اور رسم و رواج کو بالکل ختم کریں اس کے اندر. اور اگر وہ کسی کو نہ ہو، کسی کے پاس اس کے وسائل نہ ہو، تو اس کو کہا گیا کہ وہ روزے رکھے. روزے رکھنے سے بھی اس کا فرق پڑتا ہے اور انسان کی جذبات کنٹرول ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو چیز میں نے دوبارہ میں اس کا عرض کروں گا کہ اس میں جو سب سے سہل رستہ ہے، آسان رستہ ہے، وہ نیک صحبت ہے. آپ کسی نیک انسان کے ساتھ جڑ جائیں اور جس کو آپ اپنے سے بہتر، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی بہت بڑے ولی اللہ کو، مطلب یہ تو اچھی بات ہے اگر آپ کو کوئی ولی اللہ ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن عام طور پر آسانی سے ملتے نہیں ہیں. تو آپ اپنے سے بہتر کسی شخص کو جس میں آپ سمجھیں کہ مجھ سے اس معاملے میں بہت بہتر ہے، اور اس کے ساتھ بھی رہنے سے آپ بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے. آپ جو زیادہ ہم مبتلا ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کی وجہ سے جو ہمارے دائیں بائیں وہ کام جو آپ نہیں بھی کر رہے ہوتے، آپ سے آپ کی صحبت، آپ کے دوست یا آپ کی جو مجلس کے لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بندے کرنے پڑتے ہیں. اس لیے اس کا ضرور اہتمام کریں کہ ہفتے میں اپنے لیے کوئی وقت رکھیں، طے کریں کہ میں اتنا وقت کسی نیک ماحول میں ضرور گزاروں گا. یہ اپنے اوپر لازم کریں، ہفتے میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اس سے انشاءاللہ ان ساری چیزوں کے اندر بہت آسانی ہوگی. جی کوئی جی مزید 2 سوال لیں گے کہ موسم کی شدت بھی کافی، تو ایک سوال ادھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ادھر آئے اور اپنے زبردست سمجھائیں. سر جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ویسٹرن کی مثال دی کہ ویسٹرن میں بے حیائی زیادہ ہے، لیکن سر اگر ادھر دیکھیں تو ادھر انسانیت بھی ہے سر. ادھر سچائی ہے، ادھر کرپشن کی سوچ نہیں ہے، ادھر غیبت نہیں ہے سر. سر اگر اس ایک مثال کو ہم ادھر رکھ کے سر باقی کو بھول جائے سر تو یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس میں کسی بھی معاشرے کو کسی ایک وصف کی بنیاد پر اس کو تولا یا جانچا نہیں جاتا. یہ تو میں نہیں مانتا کہ ان میں سچائی ہے. انفرادی زندگی میں تو سچائیاں نظر آتی ہیں، لیکن وہ بحیثیت قوم بہت جھوٹے لوگ ثابت ہوئے. عراق پر انہوں نے کہا کہ عراق میں وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، اور پوری قوم چڑھ دوڑی اور 10 لاکھ لوگ مار دیے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نہیں ہیں ان کے پاس، نہیں نکلے نہیں ہیں، ہماری رپورٹ غلط تھی. رپورٹ جس دن پہلے دن وہ حملہ کر رہے تھے ان کو پتہ تھا کہ نہیں ہے. تو اجتماعی رویے جھوٹے ہیں. امن کے نام پر جس طرح میں نے عرض کیا کہ بدامنی ہے، اور اسلامی اور کمزوروں کے حقوق، ایک دوسرے کا
حق ادا کیا جاتا ہے معاشرے میں، لیکن کمزور قوموں سے کیا ان کے وسائل نہیں چھینے جا رہے؟ کون چھین رہا ہے کمزور قوموں سے ان کے وسائل؟ تو یہی لوگ چھین رہے ہیں۔ تو ان میں انفرادی اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے کوئی ضابطہ اخلاق ضرور ہے، لیکن انسانیت کے حق میں ان کے پاس انسانیت کو فائدہ پہنچانے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے دنیا کہے کہ وہاں بین الاقوامی طور پر انصاف ہوا۔ آج جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے، کیا یہ انصاف ہے؟ کیا جو فلسطین میں ہو رہا ہے یہ انصاف ہے؟ کیا جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ انصاف ہے؟ یہ اور کس کے ہاتھ میں ہے دنیا کے انصاف کا ترازو؟ کس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے؟ کون کہتا ہے کہ دنیا میں ہماری بات چلے گی؟ وہ ادارے کس کے پاس ہیں؟ وہ وسائل کس کے پاس ہیں؟ وہ قوت کس کے پاس ہے؟ تو اسی کے ہوتے ہوئے دنیا میں سارے مظالم ہیں اور ساری ناانصافی ہے اور لوٹ کھسوٹ ہے۔ ہاں، خود اپنے رہنے کے لیے یقیناً انہوں نے کچھ ضابطے بنائے ہیں، اور وہ تعلیمات جس میں ان کی عدالتوں سے ان کے لوگوں کو انصاف ملتا ہے، یا ان کے ہاں دکاندار سچ بولتا ہے اور گاہک کو اس طرح دھوکہ نہیں دیتا جس طرح آپ کے ہاں ملاوٹ کی جاتی ہے، ملاوٹ نہیں ہوتی، یہ چیزیں، اور یہی یقیناً تعلیمات کا وہ حصہ ہے جس کی وجہ سے وہ اس ظاہری عروج کو دیکھ رہے ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر باطل کو بھی دنیاوی عروج پر دیکھو تو ضرور اس نے حق کی کوئی بات لی ہوگی، اس پر عمل کر رہے ہوں گے۔ تو یہ یقیناً اسلامی تعلیمات کا حصہ تھا جس پر ہم نے عمل نہیں کیا تو زوال ہے، انہوں نے اسے کچھ اجزاء پر عمل کیا ہے، اس کے وہ نتائج دیکھ رہے ہیں اور اس کے فوائد اٹھا رہے ہیں دنیا میں، اگرچہ اس کا کوئی فائدہ آخرت میں نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت کے اندر فائدے کے لیے انسان کا ایمان اور عقیدہ اسلام پر ہونا ضروری ہے۔ جی آخری سوال کسی کا؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے آنے سے اور اپنے مبارک جو نالج آپ رکھتے ہیں اسے ہمیں فیض دی۔ سب سے پہلے تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو NGOs ان لوگوں نے بنائے ہیں جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں، جو کہ ہماری یہاں کی معاشرے کی کچھ کمزوریاں کو وجہ بنا کے کچھ اور وہ یہاں پہ لانا چاہ رہے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ جو کمزوریاں ہیں اس کے لیے ہم لوگوں نے خود کیا کام کیا ہے اور کیا ہم کیا کام کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ وہ رائٹس بھی کہہ رہے کہ اسپیچ کی رائٹس، کیا ہم لوگوں نے کیوں یہ نہیں دیے؟ جو کہ اسلام شروع میں آیا، جو اس وقت جو اب نہیں ہے، اب ہمارے کلچر جو اب ہمارے ایگو ہے وہ اسلام پہ زیادہ حاوی ہے، جس طرح کہ ہم نے دیکھے ہمارے قبائلی علاقوں میں پشتونولی زیادہ ہے اس مذہب کے اوپر، تو اس کے اوپر کیا کام ہوا ہے؟ اور پھر دوسرا، ہم جو تعلیم ہے بالکل ہم نے مذہب کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا کہ جو مذہب کا تعلیم ہے وہ صرف مدرسے تک ہی باؤنڈ ہے، جو دوسری اس کو ہم نے دنیائی تعلیم کا ایک نام دیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کے لیے ہم لوگوں نے کیا کام کیا ہے کہ جو پاکستان تو الحمدللہ ایک اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو اگر یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے تو اس کے تعلیم میں اسلام کے جو تعلیمات کیوں شامل نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے کیا سارے مسلمان تو سارے ہیں، کیا کسی مسلمان کو یہ خیال نہیں ہے کہ کوئی کورس اس طرح کی ایڈ کر لینا چاہے؟ اس طرح کی جو اسلامک فلسفر تھے کیوں نظر نہیں آ رہی ہے، سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ بہت اہم بات آپ نے کہی، اور یہ بات آپ کی گفتگو کے تمام سوالوں سے میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جو چیزیں NGOs آج جن چیزوں کو ایجنڈا بنا کر پیش کر رہی ہیں، تو اسلام پسندوں نے ہی وہ جھنڈا کیوں نہیں اٹھا لیا کہ کوئی ایسا ویکیوم کریٹ نہ ہوتا جس سے ان کے لیے کام کی گنجائش بنتی؟ یہ بات بالکل صحیح ہے، اور میرے خیال ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں کام تو ہر جگہ ہو رہا ہوتا ہے، اور بالکل ایسے خلا نہیں تھا، مختلف جگہوں پر کام ہوا اور لوگوں نے آزادی اظہار پر بھی گفتگو کی۔ اسلام پسندوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اس ملک میں، مختلف تحریکوں میں، آپ تحریکوں کا نظام پڑھیں، اور مختلف وقتوں میں جب جنہوں نے ماریں کھائی ہیں، تشدد برداشت کیا ہے اسی بات کے اوپر کہ جبر کے خلاف اور کسی قسم کی زور ریاستی دہشت گردی کے خلاف، تو ایک تو اس پر یہ میں تو نہیں کہوں گا کہ بالکل کام نہیں ہوا۔ دوسری چیز آپ نے کہا کہ تعلیم کے حوالے سے بالکل درست بات ہے، اور ہم اس کو بنیادی مسئلہ سمجھتے ہیں، ہم جہاں پر بھی بات کرتے ہیں اسی پر بات کرتے ہیں کہ جب تک دینی تعلیم کو انٹیگریٹ نہیں کیا جائے گا ہمارے اس کنونشنل ایجوکیشن کے ساتھ، کنٹمپریری ایجوکیشن کے ساتھ، اس وقت تک ہمارے مسائل کا کوئی مستقل حل نہیں نکلے گا، اس لیے وہ ہمیں باہر سے دینی پڑتی ہے۔ آپ نے کہا کہ ایسا کوئی ادارہ اور نصاب، تو بالکل ہم لوگوں نے البرہان کے نام سے جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا کہ چونکہ تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکول اپنا کام نہیں کر رہے کہ ایک بچے کو
بچپن سے لے کر اس کی آخری تعلیم کے آخری مرحلے تک جو ضروری دینی تعلیم اس کو دی جانی چاہیے تھی، جو انٹیگریٹڈ ہونی چاہیے تھی اس کے کریکولم کے اندر، تو وہ اس 18 سالہ تعلیم میں جب وہ نہیں ہے تو اب باہر سے اس کی تعلیم کا بندوبست ہوتا ہے، اور اس کے لیے مختلف لوگ اپنی اپنی جگہ پر کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے ادارے وجود میں ہیں، بہت سے لوگ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں. وہ مختلف، خود اسلامی جم طلبہ کا پلیٹ فارم آپ کے سامنے، یہ بھی کوشش کرتے ہیں اس بات کی. مختلف میرے پاس ان کے نوجوان آتے ہیں، اپنا تربیت نصاب لاتے ہیں، وہ کتابیں لاتے ہیں کہ ہم ایک میں جو پڑھا رہے ہیں اور اس میں کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے. تو وہ بھی، یہ بھی ایک کوشش اسی سلسلے میں ہے کہ وہ ضروری دینی تعلیم لوگوں کو دی جائے جس سے ان کو اپنی 24 گھنٹے کی یا اپنی رواں دواں زندگی گزارنے کی اسلامی تعلیمات کا علم ہو سکے. تو اس پر جتنی کوششیں ہو رہی ہیں وہ بھی ہیں، لیکن مزید کوششوں کی ضرورت ہے، اور یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے اپنے طور پر اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہوئے معاشرے میں اسلامی تعلیمات کے اور بنیادی اسلامی تعلیمات کے فروغ کا کام کرنا چاہیے. جزاکم اللہ خیر.